آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پختہ ہے تم سے، لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنا، اور ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو، من سے، دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم، تشہدون، تم گواہ تھے۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور تم آپس والوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، پھر ہمیں اس آیت کی سمجھ آئے گی۔ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ان کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، ہمیشہ آپس میں جنگ اور جدال رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے تھے۔ بنو قنیقہ اور بنو نذیر یہ خزرج کی طرفدار تھے، ان سے ان کی دوستی تھی اور ان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا، یعنی یہ تین قبیلے یہودیوں کے بھی تقسیم ہو گئے تھے، دو جو تھے وہ اوس کے ساتھ تھے اور ایک جو ان سے وہ خزرج کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے دوسرے جو گروہ ہیں ان کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے پسندیدہ گروہوں کے ساتھ مل کر لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھوں مارے جاتے تھے، موقع ملتا تو ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے تھے، دیس نکالا بھی کر دیتے تھے، مال و دولت بھی قبض کر لیتے تھے، قبضے میں لے لیتے تھے، اور جب لڑائی موقوف ہوتی، مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑانا ہوتا تھا تو یہ یہودی پھر اپنے قیدیوں کو، اپنے یہودی بھائیوں کو چھڑاتے تھے اور کیا کہتے تھے، اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر یہ آیتیں اتری اور انہیں بتایا گیا یہودیوں کو کہ یہ آپ کی عادتیں ہیں۔ اب دوبارہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، تم نہیں بہاؤ گے ایک دوسروں کا خون، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ بڑی گہری آیت ہے، بڑا گہرا مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسروں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اس کے بجائے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان، ایک مومن کو ایک دوسرے سے کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنی شفقت ہونی چاہیے اور کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ عہد تمام مسلمانوں سے بھی لیا گیا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کو قتل مت کریں، کیونکہ کسی دوسرے کو قتل کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خاندان کے خاندان پھر اس دشمنی میں آگے بڑھتے ہیں اور قتل و غارت کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔
اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اتنا مت ستاؤ، اتنی مت اذیت دو کہ ایک انسان تخرجون انفسکم من دیارکم، وہ گھر چھوڑ جائے، وہ علاقہ چھوڑ جائے، وہ شہر چھوڑ جائے یا وہ وطن چھوڑ جائے۔ اور ہمارے لیے اس میں اگر سمپل سا سبق لیا جائے تو ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول مت بنائیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے گھر چھوڑ جائیں، ہماری بیٹیاں گھروں سے چلی جائیں، یا ہماری بہویں بیٹے لے کے یہاں سے چلی جائیں۔ اتنا سختی، اتنی تنگ نظری، اتنی کم ظرفی نہیں ہونی چاہیے۔ وسعت پیدا کریں اپنے اندر، اپنا اخلاق بڑا کریں، اپنا ماتھا کھلا رکھیں، اپنا دل کھلا رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، تاکہ آپ کی وجہ سے جو جہاں جس جگہ، چاہے وہ جھگی میں بیٹھا ہے چاہے محل میں بیٹھا ہے، وہ پرسکون زندگی گزارے۔ کیونکہ ہم بعض دفعہ اس قدر دوسروں کی زندگیاں تنگ کر دیتے ہیں کہ دوسرے یا خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور یا وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بعض پڑوس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ پڑوسی وہ گھر ہی تالے لگا کے چلا جاتا ہے۔ تو ہے تو یہ یہود و نصارہ کے لیے سبب نزول ہم نے پڑھا، اور پھر امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ آپس میں تمام مسلمانوں کو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت، ہمدردی، اخوت، دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس کو آج کے دور میں لیں گے، اس سے تو بہت سے سبق نکلتے ہیں نا آج سے، تو اس میں کیا آتا ہے کہ اپنوں کو قتل مت کرو، اپنے بہن بھائیوں کو قتل مت کرو، اور اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو، کیونکہ کسی کو قتل کرنا اصل میں اپنے لیے قتل کے دروازے کھولنا ہے۔ اور یہ بھی اس میں آتا ہے کہ خودکشی مت کرو، مایوس مت ہو، اور یہ بھی ہے کہ ایسے حالات مت پیدا کرو کہ کوئی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آپ سوچا کریں کہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو کیا اس گھر کے افراد، پھر اس سے اسٹریٹ کے افراد، اس علاقے کے افراد، کیا امت مسلمان سب اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی؟ کیا سوال نہیں کیا جائے گا کہ آیا وہ کیا نوبت آئی کہ اس سے خودکشی کرنی پڑی؟ آیا وہ مایوسی کے اس لیول تک کیوں گیا؟ نا امیدی کے اس لیول تک کیوں وہ پہنچا انسان؟ کیا اس کے ارد کوئی نہیں تھا کہ اس کی پریشانیوں کو سمجھتا، اس کی پرابلمز کو حل کرتا، اس کے دکھوں کو سنتا، اس کو دل جوئی کرتا، اس کو مورل سپورٹ دیتا؟ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ پختہ عہد اللہ نے ہم سے لیا ہوا ہے۔ تو بندہ بندے کا دارو ہے، بڑے یہ کہتے تھے نا، انسان کا روح ہی انس ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ انس حاصل کرنا، وہ اکیلے رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک انسان اکیلا ہو جاتا ہے، اکلاپے کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خودکشی کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے، اور پھر اپنے ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالیں۔ اس میں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، ایسے حالات مت پیدا کریں کہ خدا نہ خواستہ بیٹیاں گھروں سے بھاگ جائیں۔ گھروں کی دیواریں اونچی کرنے کے بجائے محبت کی دیواریں اونچی کریں، اعتماد دیں انہیں، بھروسہ دیں انہیں، ان کی بات سنیں، ایسے سخت نہ ہوں، ایسے کرخت نہ ہوں، ایسے آرڈر نہ چلائیں کہ بچے گھر چھوڑ کے چلے جائیں اور ملے ہی نہ۔ اور پھر جب آپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو اتنی بھی سختی مت کریں، اتنی بھی تنگ نظری مت کریں، اتنا بھی کسی کو پریشرائز مت کریں کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ اقررتم، انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے کتاب پہ ایمان لائے تھے نا، ہمارا بھی اقرار ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس پہ پورا ایمان ہے۔ تو کیا یہ صرف ثواب کمانے کے لیے اترا تھا، تویز بنانے کے لیے اترا تھا، گلوں میں لٹکانے کے لیے اترا تھا، دیواروں کو سجانے کے لیے اترا تھا؟ نہیں، اقررتم ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا۔ قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، رمضان میں بھی ابھی کتنے زیادہ قرآن پڑھے جائیں گے، اس میں بار بار یہ اقرار ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی، میں اس پہ عمل کروں گی۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کے گواہ ہو، تم اس پہ گواہی دے رہی ہو، شاہد ہو کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جب یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے گا سارا سبجیکٹ، تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں مزید کیا سبق نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔